سورہ کوثر کو 5 بار پڑھنے کے حیران کن معجزات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دن میں 5 مرتبہ سورہ کوثر پڑھتا ہے، اس کو 10 حیران کن معجزات دیکھنے کو ملتے ہیں، جو یہ ہیں۔ ناظرین، دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو جسے دولت کی ضرورت نہ ہو۔ آج کل ہر آدمی چاہتا ہے اس کے پاس جتنی دولت ہو اتنی ہی کم ہے، کیونکہ انسان پہلے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیسے کماتا ہے، لیکن اب وہ ضروریات خواہشات میں تبدیل ہو چکی ہیں، اور اگر کوئی بھی خواہش پوری نہ ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پریشانی کو دور کرنے کے لیے کسی بھی طرح سے پیسے کمانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے، بس یہی سوچتا ہے کہ پیسہ آنا چاہیے، جیسے مرضی آتا ہے آئے۔ ہم آپ کو ایک ایسی صورت کے بارے میں بتائیں گے جسے رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے لوگ کچھ زیادہ ہی اس فتنے میں گئے ہیں، جہاں سے ہم مال ہاتھ لگ گئے ہم اس کے لیے اپنا ایمان تک بیچ دیتے ہیں۔ اور آج کل آٹا نہیں مل رہا، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، بلیک مافیا چند روپے کے لیے لوگوں کے منہ سے آخری نوالا تک چھین رہے ہیں۔ مال بنانے کی ہوس قبر تک ختم نہیں ہوتی، لیکن کوئی یہ نہیں ناظرین، اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے، اور جو دشمن ہمارے ملک کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک ان کی چالاکیوں اور سازشوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ناظرین، اگر آپ لوگ بھی غریب ہیں، بے روزگار ہیں، تنگ دست ہیں، محتاج ہیں، اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے کوئی ایسے وسائل پیدا ہو جائیں، ایسے اسباب پیدا ہو جائیں جو آپ کو دولت ہی دولت عطا کریں، تو آپ کو رزق دیں، تو جو آپ کے پیسے کی کمی کو پورا کر دیں، تو آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ پوری دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ناظرین، جو آپ لوگوں نے اس صورت کو رات سونے سے پہلے پڑھ لینا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، اور آپ کے گھر میں اتنی دولت آئے گی کہ پیسہ آئے گا، جو آپ کی جس طرح کی بھی ضروریات ہوں گی، خواہشات ہوں گی، وہ ساری کی ساری پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ صورت بہت ہی فضیلتوں والی ہے، بہت ہی پیاری دعا ہے، جس نے اس کو پڑھا ہے اللہ پاک نے ان کے حالات بدل دیے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ 5 منٹ رات کو سونے سے پہلے اس صورت کو دیں گے تو یقین مانے کہ آپ کے آنے والے دن ایسے بدلیں گے کہ آپ کی زندگی میں آپ کے گھر میں اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آ جائے گا کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گی۔ اس دعا نے اتنا اثر دکھایا ہے، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کی مشکلات کو، پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ سب کو مال و دولت عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، سورہ کوثر کا بہت ہی پاورفل وظیفہ، آپ نے یہ وظیفہ 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا جو بھی مقصد ہوگا انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے، وہ آپ کا مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی دن یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر حاجت، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہم لوگ جن عالموں کے پاس جاتے ہیں، جن عالموں کے پاس پیسے دیتے ہیں، ان کو اپنا کام کروانے کے لیے، اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ان کے پاس پیسے دینے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، بیماریوں سے لے کر بڑی سے بڑی مصیبتوں تک جتنی بھی ہیں، وہ ساری کی ساری قرآن پاک کے اندر اس کا حل موجود ہے۔ قرآن پاک سے ہم سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں اونچی جگہ پر رکھنا ہے، مناسب سمجھ لیا ہے، قرآن پاک کو کھولنا مناسب نہیں سمجھا۔ قرآن پاک کی کشش آج بھی اس طرح موجود ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ قرآن پاک جس طرح پہلے ہی اپنے سننے والوں کو متاثر کرتا تھا، ان پر اثر ہوتا تھا، دل کی کیفیتوں کو بدل دیتا تھا، دلوں کے حالات کو بدل دیتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت سننے سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، آج بھی اس طرح یہ اثر انداز ہو سکتا ہے، دلوں کی دنیا کو بدل سکتا ہے، ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو، ہماری ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کو اس طرح سے پیش کیا جائے جس طرح اسے پیش کرنے کا حق ہے، مگر ہم لوگ اس طرح پیش کرتے ہیں، اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 7 بار ہی آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر اور بابرکت صورتوں میں سے ہے، جس کے پڑھنے سے بے شمار فضائل و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ تاہم یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ معجزات کی اصطلاح عام طور پر ان خارق
العادات الواقعات کے لیے استعمال ہوتی ہے جو انبیاء کرام کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ سورہ کوثر کے فضائل کو معجزات کہنے کی بجائے اس کے ثمرات، فوائد یا برکات کا کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ سورہ کوثر پڑھنے کے 10 بڑے فوائد و برکات۔ رزق میں برکت۔ اس سورت کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرماتا ہے۔ دشمن کی شمشیر زانی سے حفاظت۔ یہ سورت دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتی ہے، خاص طور پر جو لوگ آپ کو اولاد یا دیگر نعمتوں سے محروم کہتے ہیں۔ اولاد کی نعمت۔ سورہ کوثر کا ورد بانجھ پن یا اولاد کی کمی کے مسائل میں اللہ کی طرف سے مدد کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ قرب الہی کا ذریعہ۔ اس سورت کی کثرت سے تلاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ دل کی تسکین۔ یہ سورت پریشانی اور اضطراب کو دور کرنے کے دل کو سکون بخشتی ہے۔ حوض کوثر کا حق۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کوثر پڑھے گا اللہ اسے حوض کوثر سے سیراب کرے گا۔ مشہور تفسیری روایات میں موجود ہے۔ قیامت میں نور۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ عمل صالح کی قبولیت۔ سورہ کوثر پڑھنے والے کے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ شیطان کے شر سے حفاظت۔ یہ سورت شیطانی وسوسوں اور شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت۔ اس سورت کا احترام اور تلاوت کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اخلاص کے ساتھ تلاوت کریں گے تمام فوائد اس وقت حاصل ہوں گے جب سورہ کو اخلاص، یقین اور سنت کے مطابق پڑھا جائے۔ سورہ کوثر کو روزانہ ورد بنانے سے بے شمار روحانی و دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عمل پورا ہونے کے بعد آپ نے اللہ سے گڑ گڑا کر سچے دل سے دعا مانگنی ہے، اے پروردگار اپنے لطف و کرم سے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ پاک ہماری اولاد کو آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک بنا دے اور روزگار میں دسترخوان میں برکتیں عطا فرما۔ جنت الفردوس میں حضور سرور کونین حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ تو نے بے شمار نعمتیں عطا کی، اے اللہ پھر بھی ہم نے تیری نافرمانی کی، تیری نافرمانی کے ساتھ گناہوں کی زندگی گزارتے رہے۔ اے اللہ ہم پر کرم فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما جنہوں نے مصیبت کی گھڑی اور ضرورت کے وقت ہمارا ساتھ دیا، اے اللہ ہمارے محسنین کی مغفرت فرما، ہم سے محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ان لوگوں کو ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، ہم سے محبت کریں، خداوند اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ انہیں صحت و شفا عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ اولاد میں سہلیت کے اوصاف پیدا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر